اقتدار کے اندر پچھلے 12 گھنٹوں میں پورا منظرنامہ بدل چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کیمپوں میں ایک بہت بڑا شور ہے, کھلبلی ہے, لیکن یہ کھلبلی شروع ہوتی ہے اڈیالہ جیل سے. اب کی بار ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور جو صورتحال ہے اس کے بعد وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. رات گئے سمڑیال کے الیکشنز کے اوپر کنٹینرز کو کیوں پہنچایا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ایک رابطے کی ایفرٹ ہوئی عمران خان صاحب کے بقول. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بشرا بی بی سے ہنگامی رابطہ کیا. یہ پوری کہانی کیا ہے, اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے, یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل تک صورتحال بڑی ڈیفرنٹ تھی. کل تک تمام لوگ پر امید تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا, شاید عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات بن جائے گی اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عید سے پہلے خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے, لیکن رات کو جو صورتحال بنی ہے وہ بڑی بھیانک ہے, بڑی گمبھیر ہے. خان صاحب نے ایک دفعہ پھر لات مار دی ہے پورے ڈائیلاگ پروسیس کو, اگر کچھ چل بھی رہا تھا. خان صاحب نے کیا کہا ہے, بڑا سخت موقف ہے, بڑا سخت گیر پیغام ہے کہ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے. 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا جس کا مقصد ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا. خان صاحب لکھتے ہیں جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا. ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا. ہم پر ہر طرح کی فستائیت کے پہاڑ توڑے گئے, ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور جھوٹے کیسز بنائے گئے. یہاں تک عمران خان صاحب وہ باتیں جو ہمیشہ کرتے رہے. اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے وہ ناقابل یقین ہے, وہ بڑی بھیانک ہے. خان صاحب نے جی آج پہلی دفعہ کچھ انکشاف کیے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذریعے سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی. بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے. مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا. ان پر اعانت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا, لہٰذا ایک کیس سے دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اور ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات تک نہیں کروائی گئی. جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا, مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. عمران خان صاحب نے پھر ایک بڑی لمبی چوڑی کتھا لکھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا, جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پاکستان میں عدلیہ اپنی ڈسگریسفل اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی آج ہے. پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی. اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا اور میڈیا سے گفتگو. سب سے تباہ کن پورشن کیا ہے کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹایا. جب جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اس وقت جب ایک خفیہ ادارے کے ISI کے سربراہ تھے, ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی تھی اور ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی. اس کے بعد آج خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے اپنے ذریعے سے بشرا بی بی سے ہنگامی رابطے کی ایفرٹ کی, رابطہ کیا اور رسائی کی کوشش کی. میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا اور میرا ان معاملات سے انہوں نے کہا کہ کوئی تعلق نہیں ہے.
لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی. بشرا بی بی کی 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے. یہ عمران خان صاحب نے بہت تباہ کن صورتحال جو ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بہت سخت رد عمل آ سکتا ہے. شاید وہ رد عمل اتنا ویزیبل نہ ہو. ایک ہوتا ہے ویزیبل رد عمل آنا کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا, اس کے اوپر کوئی ایک بیان آ جائے گا. مجھے لگتا ہے اس کا امکان بہت کم ہے. ایک ہوتا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے, جو نظر نہیں آتا, جو رد عمل, اس میں ملاقاتیں رک جاتی ہیں, اس میں چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے امکانات بہرحال زیادہ ہیں. چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں یہ جشن ضرور ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ تو پھر لڑائی لگ گئی ہے اور ہمیں پھر ایک لائف لائن مل گئی ہے. چونکہ ان کی جتنی بھی لائف لائنز ہیں وہ نون لیگ کو ملتی ہیں اسی صورت میں جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی کھل کر سامنے آتی ہے. تو خان صاحب نے کہا جی کہ بھائی یہ صورتحال ہوئی تھی. اور اب دوسری طرف کیا چل رہا ہے یہ بھی آپ سن لیں. دوسری طرف یہ چل رہا ہے جی کہ منصوبہ یہ ہے کہ بالکل دیوار کے ساتھ لگانا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور جو 9 مئی کے کیسز ہیں جس پہ آپ نے دیکھا کہ سزائیں شروع ہو گئی ہیں, 10-10 سال کی سزائیں, اور اس میں فارمولہ یہ ہے کہ تقریباً 50 پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں ان کو بالکل کرش کیا جائے گا, ان کو نائل کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے عمر ایوب بھی اس میں شامل ہیں, اس میں دیگر قیادت شامل ہے. جتنے بھی تابعدار ہوں گے وہ بچ جائیں گے. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو اڑا کر نائل کر کے فارغ کر دیا جائے گا, اور جو تائب ہو جائے گا وہ باہر آ جائے گا, جو نہیں ہوگا وہ نائل ہو جائے گا. اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے اور ان تمام سیٹوں میں سب کچھ وہی ہوگا جو آج سمڑیال کے اندر ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے سمڑیال الیکشن کی ایک جھلک رکھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہزاروں میں لوگ ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. وہاں پہ جشن ہے, اور نون لیگ کے جو جتنے کیمپس ہیں وہاں پہ ماتم ہے. حکومت ان کی, وفاق ان کا, اسٹیبلش ایک ایک چیز ان کی, الیکشن کمیشن ان کا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے سمڑیال کی اس پوری تحصیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بلے بلے ہو گئی ہے. رات کو یہ رپورٹ ہوا ہے جی کہ جو آر او آفیسز ہیں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام آر او آفیسز کا گھیراؤ کریں گے, ہم تمام لوگ آر او آفس کے سامنے جائیں گے, اس کا گھیراؤ کریں گے, اور جب تک فارم 47 ہمیں نہیں ملے گا ہم تب تک وہاں سے باہر نہیں آئیں گے. لیکن اب انہوں نے رات کو وہاں پہ کنٹینر پہنچا دیے, پولیس پہنچا دی ہے, ان کا پورا پلان ہے, منصوبہ ہے. مریم صاحبہ کو پتا ہے کہ یار پنجاب سے اگر یہ جیت جاتے ہیں پھر تو بہت اپسیٹ ہو جائے گا, ان کو نہیں جیتنا چاہیے, تو وہ نہیں جیتنے دیں گے. وہ اتنا بڑا الیکشن کھا گئے تھے, تو سمڑیال تو ایک بہت چھوٹا الیکشن ہے. اب وہاں پہ دھاندلی کا بھرپور منصوبہ ہے. بلکہ دھاندلی تو میں کچھ لوگوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ جو ٹاؤٹس ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 10,000 کی لیڈ ہوگی غالباً, اور 10,000 کی لیڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ بندہ ان کا جیتے گا. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے یہ سب کچھ چونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. اور ظاہر ہے جب دھاندلی کا نقشہ بنتا ہے تو وہ سب ایک جگہ ہوتے ہیں, یا ان کو خبر دے دی جاتی ہے کہ بھائی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ 10,000 کی لیڈ ہوگی اور آپ کا بندہ جیت جائے گا. تو یہ فارمولہ شاید بن گیا ہوا ہے, تو اسی لیے ان تمام ٹاؤٹس کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, ایک ایفرٹ ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 10,000 کی لیڈ سے بندہ جیت جائے گا. حالانکہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا, ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے, انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی کا بھرپور منصوبہ جو ہے وہ وہاں پہ کار فرما ہے, اور نون لیگ وہاں پہ اس کو جتوایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے, خدا کرے کہ خیریت سے ہو جائے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پھڈا ہوگا, لڑائی ہوگی, چونکہ تحریک انصاف کی